جیسا کہ میں نے کہا کہ حضرت مولانا سید ارشد مدنی صاحب کی شخصیت آپ نے حال فی الحال میں نہیں دیکھا ہوگا کہ کسی میڈیا کے پروگرام میں آپ جاتے ہوں. میں گواہ ہوں. میں اس وقت آپ کے دفتر میں بیٹھا تھا. بہت بڑا ایک پروگرام ٹی وی پر آتا ہے, میں نام لینا مناسب نہیں سمجھتا. وہ آپ کے پاس آئے اور گزارش کی کہ آپ عدالت میں بیٹھیں. آپ نے کہا, آپ کے یہاں سے حکم دیا گیا کہ میں عدالت میں نہیں بیٹھتا, کٹہرے میں نہیں بیٹھتا. اگر میری شخصیت ایسی ہے تو مجھے ضرور کٹہرے میں بٹھایا جائے, لیکن میری شخصیت ایسی نہیں ہے. یہ ہے حضرت مولانا سید ارشد مدنی صاحب کی طاقت. حضرت مولانا سید ارشد مدنی صاحب کی آواز جو ہے وہ پوری دنیا میں سنی جاتی ہے. آپ ابھی کئی ملک کے دوروں پر تھے اور 3-4 دن قبل ہی آپ ہندوستان تشریف لائے ہیں. لیکن جب میں اپنے ایڈیٹر ڈاکٹر خالد رضا خان صاحب کے ساتھ آپ کے پاس گزارش لے کے گیا تو آپ نے کہا کہ میری اخلاقی ذمہ داری ہے کہ میں آپ کے پروگرام میں آؤں. یہ ہے حضرت مولانا سید ارشد مدنی صاحب کی آواز. میں بہرحال ہمارے کئی اہم مہمانان جگدمبکا پال صاحب, عمران پرتاپ گڑھی صاحب, میں نے اعلان کر دیا تھا کہ عمران صاحب کی تقریر ہونے جا رہی ہے کیونکہ آپ ان کو سننے کے لیے بے قرار تھے. لیکن جب حضرت مولانا سید ارشد مدنی صاحب کو آپ نے دیکھا تو آپ نے کہا کہ میں بیٹھوں گا, میں سنوں گا, اور حضرت مولانا سید ارشد مدنی صاحب کی تقریر ہوگی. آپ کی عمر کو دیکھتے ہوئے میں بس آپ سے گزارش کروں گا کہ حضرت جہاں بیٹھے ہیں وہیں سے آپ کی تقریر ہوگی, کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ حضرت کتنی پریشانی کے بعد ہمارے اس پروگرام میں تشریف لائے ہیں. بہت بہت شکر گزار ہیں بھارت ایکسپریس اردو کی طرف سے, بھارت ایکسپریس نیوز نیٹ ورک کی طرف سے, CMD چیئرمین اور ایڈیٹر ان چیف اوپیندر رائے صاحب کی طرف سے, اور اپنے گروپ مینیجنگ ایڈیٹر جناب رادھے شیام رائے کی طرف سے بھی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں. پہلے اپنی ٹیم سے گزارش کریں گے کہ حضرت کی خدمت میں ایک مومنٹو وہیں پر بیٹھے بیٹھے پیش کر دیا جائے اور آپ کا استقبال کر لیا جائے. پھر حضرت کی تقریر ہوگی, حضرت کا خطاب ہوگا. اب بلا کسی تاخیر کے میں حضرت مولانا سید ارشد مدنی صاحب سے گزارش کروں گا, صدر جمعیت علماء ہند سے, کہ آپ وہیں سے اپنے خطاب کا آغاز کریں. بہت بہت ممنون ہیں, بے حد مشکور ہیں آپ کے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد, میں عمران پرتاپ گڑھی صاحب دائنی طرف بیٹھے ہیں, بائیں طرف جناب بیٹھے ہوئے ہیں. آپ کا اور تمام معزز حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے اپنی پرخلوص محبت کی بنیاد پر بلایا. میرے لیے عزت افزائی اور بڑی خوشی کا موقع ہے. مجھ سے کہا گیا کہ میں ہندوستان کے علماء کی اپنے ملک کی آزادی کے لیے جو کوششیں اور قربانیاں ہوئی ہیں اس کے بارے میں کچھ کہوں. صورتحال یہ ہے کہ یہ مسلمان ہندوستان کو اپنا ملک سمجھتے ہیں, ہمیشہ سے اسی ملک کے رہنے والے ہیں. یہ سمجھنا کہ مسلمان اس ملک کو اپنا ملک نہیں سمجھتا یہ غلط ہے. ہندوستان کی جو برادریاں ہیں, اگر برہمن ہے تو برہمن ہندو بھی ہے, مسلمان بھی ہے. کشمیر میں دیکھیے, اگر راجپوت ہے تو راجپوتوں کی بڑی تعداد مسلمان بھی ہیں. جاٹ ہندو بھی ہے, جاٹ مسلمان بھی ہے. کوئی برادری ایسی نہیں ہے کہ مسلمان اس برادری کا حصہ نہ ہو. اس کا مطلب یہ ہے
کہ ہم ہمیشہ سے اسی ملک میں رہتے ہیں، اسی ملک کے رہنے والے ہیں، ہم اس ملک کو اپنا ملک سمجھتے ہیں۔ ہمارے اوپر ایک زمانہ غلامی کا گزرا، سب کے اوپر گزرا، ہندو بھی غلام رہا، مسلمان بھی غلام رہا، اور وہ 10-20 سال کا نہیں تھا بلکہ تقریباً 250 سال غلام رہا۔ لیکن جن کو مذہبی لوگ کہا جاتا ہے، علماء، جب انہوں نے یہ سمجھا کہ ملک غلام ہو گیا تو انہوں نے یہ کہا کہ ہم غلام ہو گئے، اس لیے اپنے اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے اور غلامی کی زنجیر کو جو ہمارے گلے میں پڑی ہوئی ہے اسے توڑنے کے لیے اب جہاد کرنا فرض ہے۔ اور یہ واقعہ جب 1799 کے اندر ٹیپو سلطان کو بنگلور میں شہید کر دیا گیا تو وہیں سے میسور کے بعد انگریز نے جو نواب حیدرآباد اور دوسرے لوگ تھے ان کی گردن اپنے پنجے سے دبا کر کے دلی میں آ کر کے 1803 میں یہ اعلان کیا کہ خلق خدا کی ہے، ملک شاہ عالم یا ظفر کا ہے، لیکن حکم آج سے ایسٹ انڈیا کمپنی کا چلے گا۔ اس دن 1803 کے اندر سب سے پہلی آواز ملک کی آزادی کی حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی کے جانشین شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی نے اسی دہلی کے اندر یہ اعلان کیا تھا کہ ملک غلام ہو گیا۔ غلامی کی زنجیروں کو توڑنا ہر انسان کا جو ملک میں رہتا ہے فرض ہے۔ اس سے پہلے کوئی فتویٰ نہیں دیا گیا تھا، بڑے بڑے راجا مہاراجا نواب تھے، لیکن انگریز کے اس وقت کے دبدبے کے بعد کسی کے اندر یہ جان نہیں تھی کہ وہ کوئی بات کہہ سکے۔ یہ وہ لوگ تھے علماء جن کے پاس کوئی چیز نہیں تھی، یہ تو بوریا نشین لوگ تھے، انہیں حکومت کرنے کا شوق نہیں تھا، نہ حکومت ان کا موضوع تھا۔ انہوں نے تو صرف اس بنیاد کے اوپر کہ ہم آزاد تھے آج ہم غلام بن گئے، ملک آزاد تھا ملک آج غلام بن گیا، ان زنجیروں کو توڑنے کے لیے سب سے پہلا اعلان شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی کا ہے۔ شاہ صاحب کو اس کی بڑی قیمت چکانی پڑی، ان کو دلی سے باہر کر دیا گیا، ان کی جائیداد کو قلقی کر دی گئی، ان کے مدرسے کو زمین میں دفن کر دیا گیا، ان کو زہر دے دیا گیا، برس کے مریض ہو گئے وہ۔ ان تمام چیزوں کو برداشت کیا، لیکن اس مرد مومن کا ایک قدم جہاں تھا اس سے پیچھے نہیں ہٹا۔ یہ علماء کی تاریخ ہے۔ انہوں نے پھر آزاد کرانے کے لیے، وہ بوڑھے آدمی تھے، انہوں نے اپنے 2 شاگرد اور ایک خاندان کے فرد کو، سید احمد شہید جن کو کہا جاتا ہے، یہ رائے بریلی کے مولانا علی میاں صاحب کے آباء و اجداد کے اندر ہیں، اور شاہ اسماعیل شہید جو ان کے خاندان کے ایک فرد تھے، ان دونوں کو تیار کیا کہ ملک کی آزادی کے لیے ہندوستان کے ہندو اور مسلمانوں کے اندر روح کو پھونکیں۔ سارے ملک کے انہوں نے دورے کیے۔ شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی سن 24 کے اندر ان کا انتقال ہو گیا، 1824 میں، چنانچہ اس کے بعد وہ آگے بڑھے اور بڑھ کر کے انہوں نے یہاں سے سفر کیا آزاد قبائل کا، اس کو میدان جنگ بنایا، اور پھر اس کے بعد انگریز سے لڑائی لڑی۔ انگریز کے بعد ان کی لڑائی بالا کوٹ کے میدان میں پنجاب کے اندر ان سکھوں سے تھی، رنجیت سنگھ جن کا معاہدہ تھا انگریز کے ساتھ بڑا مضبوط، ان سے لڑائی شروع ہو گئی، اور وہاں یہ دونوں کے دونوں بالا کوٹ کے میدان کے اندر شہید ہو گئے۔ وہ تحریک
ناکام ہو گئی ان کی شہادت کے بعد، لیکن وہ لوگ جو ان کے ساتھ تھے انہوں نے وہیں اپنا ڈیرا ڈال لیا اور وہی صوبہ سرحد کو انگریز کی مخالفت کے اندر میدان جنگ بناتے رہے۔ جو لوگ یہاں آئے انہوں نے اسی روح کو یہاں پھونکنا شروع کیا۔ چند سالوں کے بعد 31 میں یہ ہوا اور 1857 کے اندر دلی، سنبھل، مراد آباد، دیوبند، اس تمام علاقے کو میدان جنگ بنا کر کے 1857 کا جس کو غدر کہا جاتا ہے، وہ غدر نہیں، انگریز کی مخالفت کے اندر انہوں نے اپنے آپ کو قربانی دینے کے لیے شروع کر دیا۔ لوگ کہتے ہیں روشن مستقبل کتاب ہے، روح روشن مستقبل دوسری کتاب ہے۔ ان کتابوں کے اندر آتا ہے کہ صرف اسی دلی کے اندر 33,000 مسلمانوں کو پھانسی کے تختے کے اوپر چڑھایا گیا ہے۔ لوگ اس چیز کو جانتے نہیں ہیں۔ لال قلعے سے لے کر کے اور جامع مسجد تک جتنے درخت ہیں ان کے اوپر مسلمانوں کو لٹکا دیا گیا۔ یہ تاریخ ہے ہندوستان کے اندر ملک کو آزاد کرانے کے لیے۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ ہمارے علماء جن کا سلسلہ دارالعلوم دیوبند سے ہے وہی لوگ ملک کو آزادی کے اندر حصہ لینے والے نہیں۔ بہت لوگ ہیں، مسلمان بھی ہیں، ہندو بھی ہیں، جن کے دل کے اندر یہ قید تھی کہ ہمیں آزاد ہونا چاہیے، انہوں نے آزادی کے لیے کام کیا۔ لیکن سب سے پہلی آواز جو آزادی کے لیے اٹھی ہے وہ اسی دلی سے ایک عالم دین شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے بیٹے فرزند حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی کی آزاد ہے۔ اس سے پہلے ملک کی آزادی کے لیے کوئی آواز نہیں اٹھی۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی یہ کہے کہ سلطان ٹیپو وہاں شہید ہو گئے یا دوسری جگہوں کے اوپر کوئی راجا یا رانی ملک کی آزادی کے لیے، لیکن کہنے والا یہ کہہ سکتا ہے کہ وہ راجا تھے، یہ نواب تھے، ان کو اپنی حکومت جاتی ہوئی لگ رہی تھی، اس لیے انہوں نے جہاد آزادی کا کے لیے ہندوستان کی آزادی کے لیے اپنے آپ کو قربان کر دیا۔ لیکن یہ علماء کا کردار یہ ہے کہ یہ تو 2 پیسے کی بھی کوئی حکومت نہیں رکھتے تھے، انہوں نے جو کچھ کیا ہے وہ صرف اور صرف اپنے ملک کی محبت میں کیا۔ وہ غلامی کو پسند نہیں کرتے تھے، انہوں نے آزادی کے لیے اپنے آپ کو قربان کر دیا۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ یہاں سنبھل کے اندر، مراد آباد کے اندر قبرستان ہے، جو قبرستان مشہور ہے آج تک، اور وہاں ایک نواب تھے، نواب مجو خان کو انگریز نے پکڑا۔ وہ انگریز سے غلامی کی زنجیر کو توڑنے کے لیے آگے بڑھے، لیکن پکڑ میں آ گئے تو ان کو کس طرح مارا ہے؟ کہتے ہیں کہ گھوڑے کی ٹاپ کے اندر ان کو باندھ کر کے، اور انگریز نے گھوڑے کو دوڑایا، ان کے جسم کے ٹکڑے کر ڈالے اور وہ ٹکڑوں کو اٹھا کر کے آگ کی بھٹی کے اندر وہاں جو کام ہوتا ہے اس کے اندر ڈال کر کے بھسم کر دیا۔ یہ ملک کی تاریخ ہے۔ سنبھل کے اندر، دیوبند کے قرب و جوار میں جو دیہات ہیں، پھلاس اور پھلاسی وغیرہ، ان سب دیہاتوں کے اندر آگ لگا دی گئی۔ میرٹھ کے اندر 152 لوگوں کو پھانسی دی گئی ہے، جن کے اندر اکثریت علماء کی ہے۔ آپ اس تاریخ کو پڑھیے اور دیکھیے، علماء کا ایک کردار ہے، کسی حکومت کو باقی رکھنے کے لیے نہیں، حکومت کے تخت پر بیٹھنے کے لیے نہیں۔ یہ لوگ تو بوریا نشین تھے، مسجد کے اندر اور مدرسوں کے اندر پڑھاتے تھے، لیکن ان کے دل کے اندر یہ آگ تھی کہ ہمارے ملک کو غلام بنا لیا گیا، ہم اس ملک کی غلامی کو ختم کرائیں گے۔ یہاں تک کہ 1857 کے بعد وہ لوگ ہی نہیں رہے کہ جو لوگ جہاد کر سکتے تھے اس دلی کے اندر 33,000، تو پورے ملک کے اندر اور اس حصے کے اندر خاص طریقے پر جو دلی کے قریب تھا کتنے ہزار اور لاکھ شہید ہوئے۔ لوگ کہاں سے آئیں گے؟ جب عام معافی کا اعلان ہوا، حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ جیل میں تھے، لوگ یہ سمجھتے تھے کہ ان کو پھانسی دے دی جائے گی، مگر خدا کی قدرت، حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ جو دیوبند کے بانی ہیں، وہ
جیل میں نہیں جا سکے. حضرت گنگوہی جیل میں تھے لیکن وہ چھوٹ گئے جیل سے. جب چھوٹے تو مل کر بیٹھے. اب کیا کریں؟ سوال یہ ہے کہ وہ افراد مجاہد پیدا کیسے کریں کہ جو لوگ آگے بڑھ کر کے ملک کی آزادی کے لیے قربانی دیں. ٹھیک 9 سال کے بعد 1857 کے بعد 1866 میں دارالعلوم کی بنیاد ڈالی گئی. حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دارالعلوم ایک پڑھنے پڑھانے کا مرکز ہے. نہیں، میں جانتا ہوں استاد محترم نے بتایا ہے مجھے، اس لیے نہیں بلکہ ملک کی آزادی کے لیے افراد پیدا کرنے کے لیے یہ ایک فیکٹری بنائی گئی. یہ مسلمان اور علماء کا کردار ہے. اور پھر اس کے بعد حضرت شیخ الہند جن کو کہا جاتا ہے کہ یہ دارالعلوم کے سب سے پہلے طالب علم ہیں. آگے بڑھے، وہ دارالعلوم سے فارغ ہوئے، پڑھایا اور صدر مدرس بنے دارالعلوم کے. سب سے پہلے انہوں نے مراد آباد میں جا کر کے جہاد آزادی کے لیے، ذہن سازی کے لیے ایک انجمن قائم کی جس کا نام ثمرۃ التربیت تھا. اس کے اندر کام ہوتا رہا. پھر حضرت گنگوہی حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کو جو وراثت میں آزادی ملک کا جذبہ ملا تھا، حضرت حاجی امداد اللہ صاحب جو ان کے شیخ تھے، حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ جو ان کے تربیت دینے والے تھے، حضرت نانوتوی رحمۃ جو ان کے استاد تھے، انہوں نے آگے بڑھ کر کے پھر جہاد آزادی کے اندر کام کیا. اور کتنا کام کیا، یہاں تک کہ وہ جہاد آزادی کے لیے کام کرتے کرتے یہاں سے سعودی عرب اس زمانے کے اندر ٹرکی حکومت تھی، وہاں گئے تاکہ سلطان ٹرکی سے امداد لے کر کے میں وہیں سے افغانستان اور آزاد قبائل میں پہنچ جاؤں. لیکن وہاں گئے تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو بھیج نہیں سکتے اس لیے کہ راستوں کے اوپر انگریز کا قبضہ ہے. اور نتیجہ یہ ہوا کہ وہیں ان کو گرفتار کر لیا گیا اور وہ اپنے 4-5 ساتھیوں کے ساتھ مالٹا ان کو بھیج دیا گیا. ایک ساتھی ان کے غازی پور کے رہنے والے تھے، ان کے شاگرد تھے حکیم نصرت حسین صاحب، دارالعلوم کے فاضل تھے. حکیم نصرت حسین صاحب کا وہیں انتقال ہو گیا. جب وہ بیمار ہوئے اور یہ پتہ چلا کہ یہ مرض لا علاج ہے تو انگریز نے ان سے کہا کہ آپ اگر جانا چاہتے ہیں اپنے وطن تو ہم آپ کو چھوڑ دیں. کہا نہیں، میں آیا ہوں یہی مروں گا اپنے وطن کے خاطر، اور وہی مر گئے. یہ مسلمان کا کردار ہے اپنے ملک کے لیے. یہی صورتحال باقی رہی یہاں تک کہ ہندوستان آئے. ہندوستان جب آزادی ہوئی 3 سال 7 مہینے کے بعد جب یہاں آئے تو جہاد ابھی گودی پر نہیں لگا تھا، فاصلے پر تھا تھوڑا سا. یہاں سے انگریز نے نواب بہاولپور کے جو سیکریٹری تھے ان کے تعلقات تھے ان حضرات سے بھی، ان کو بھیجا. پہلے انگریز گیا اور انگریز نے جا کر ان سے کہا کہ آپ اترے نا، رحیم بخش ان کا نام تھا، وہ آئیں گے، وہ ملیں گے، آپ اس کے بعد یہاں سے نیچے اتریں گے. آپ نے کہا ٹھیک ہے. رحیم بخش صاحب گئے اور انہوں نے جا کر کے کہا کہ مولانا آپ صدر مدرس تھے، آپ جیسا عالم دین ہندوستان میں نہیں تھا. آپ نے انگریز کی مخالفت کی. انگریز کا تو کچھ بھی نہیں بگڑا، حکومت آج بھی ہے اس کی، لیکن جس مسند پر بیٹھ کر آپ سبق دیتے تھے وہ سونی ہو گئی. تو حضرت اب آپ بوڑھے ہو گئے ہیں، اب آپ نہ جائیں کہیں اور سیاسی تحریک میں حصہ نہ لیں اور بیٹھ کر کے آپ سبق پڑھائیں. حضرت نے فرمایا کہ آپ یہ بات کر چکے. کہا میری بات ختم ہو گئی. حضرت نے فرمایا کہ جس سرزمین پر انگریز کی حکومت ہے اس پر زندہ رہنا تو دور کی بات ہے، میں اس پر مرنا بھی گوارا نہیں کرتا ہوں. اور میں صرف اس لیے آیا ہوں کہ میں یہاں آ کر کے اعلان کروں کہ انگریز کی غلامی حرام ہے. میں بوڑھا ہو گیا ہوں،
اگر میرے اندر چلنے کی طاقت نہیں رہی تو میں کھاٹ کے اوپر پلنگ پر بیٹھ جاؤں گا اور میں اپنے شاگردوں سے کہوں گا کہ اس کو اپنے کاندھے پر اٹھا کر گاؤں در گاؤں لے کر چلیں اور میں اعلان کروں گا کہ انگریز کی غلامی حرام ہے۔ یہ آگ تھی ان لوگوں کے دل کے اندر۔ وہ آئے اور جس وقت اترے ہیں وہاں اتنا بڑا مجمع تھا، گاندھی جی اور جتنے بڑے بڑے لوگ تھے وہ ان کو سواگت کے لیے گئے تھے، وہاں اترے اور وہیں بیٹھ کر کے آپ خلافت تحریک کے اندر شریک ہو گئے، اور اس کے بعد پھر آپ آئے اور یہاں رہے، مگر زندگی زیادہ دن نہیں رہ سکی۔ مالٹا کی سردی نے اور ان کا بڑھاپا تھا، اس نے ان کے اوپر ایسا اثر ڈالا کہ وہ زیادہ دن تک پھر زندہ نہیں رہ سکے۔ لیکن جو پہلا جلسہ وہ جمعیت علماء، جیسے جیسے یہ اطلاع ملی کہ شیخ الہند آنے والے ہیں، ان کے شاگرد تھے مفتی کفایت اللہ صاحب دلی کے اندر، انہوں نے جمعیت علماء کو بنایا اور چند ساتھیوں نے مل کر کے اس زمانے کے علماء نے امرتسر کے اندر خیر المنازل مسجد ہے، اس مسجد کے اندر بیٹھ کر کے جمعیت علماء کی بنیاد پڑی۔ مفتی کفایت اللہ صاحب سب سے پہلے صدر، لیکن عارضی صدر۔ یہ جمعیت علماء کے سلسلے میں جو اس کی تاریخ ہے لکھا ہوا ہے کہ عارضی صدر، جب حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ تحقیق وفات سے 12 دن پہلے دلی کے اندر جمعیت علماء کا سب سے پہلا جلسہ ہوا اور اس کے اندر حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کو صدر بنایا گیا، اور 12 دن کے بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ مگر اس کا جو خطبہ صدارت تھا وہ ایک آگ لگانے والا تھا، جس کو حضرت اپنی کمزوری کی وجہ سے نہیں پڑھ سکے۔ مولانا شبیر احمد عثمانی نے اس کو پڑھا ہے، جس میں انہوں نے للکارا ہے قوم کو اور یہ کہا کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں علماء کہ مسجد اور مدرسوں کے اندر بیٹھ کر کے ان کی چہار دیواری کے اندر نماز پڑھانا اور لوگوں کو قرآن و حدیث پڑھانا اسلام کی خدمت کے لیے کافی ہے، وہ اسلام کے انتہائی حسین و جمیل دامن کے اوپر داغ لگا رہے ہیں۔ یہ شیخ الہندی کی زبان سے یہ بات نکل سکتی تھی۔ یہ ضروری ہے کہ لوگ باہر نکلیں اور اپنے ملک کی آزادی کے لیے کام کریں۔ یہ مسلمانوں کی تاریخ ہے، علماء کی تاریخ ہے۔ ایک آدمی جو مدرسے سے نکلا ہے، زندگی مدرسے کی ہے، ایسی وہ تحریک اپنی پیش کرے اور اس طرح ملک کی آزادی کے لیے کام کرے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بات ایسی ہے کہ جس کو لوگ نہیں سمجھیں گے، مگر یہ کام ہوا ہے، کسی دوسری جماعت کا یہ کردار نہیں ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ ملک کی آزادی کی تحریک کانگریس سے چلی ہے۔ میں نے آپ سے کہا کہ 1803 سے تحریک چلی ہے، کانگریس کا تو وجود بھی نہیں تھا۔ کانگریس کا تو سب سے پہلا جلسہ 28 دسمبر سن 88 کے اندر، 28 دسمبر سن 1985 میں مسٹر بنرجی کی صدارت کے اندر بمبئی میں کانگریس کا پہلا جلسہ ہوا ہے، جس میں اس کے مقاصد نمبر 3 کے اندر بتایا گیا ایسے حالات کی اصلاح و ترمیم کرانا جو ہندوستان کے لیے نقصان کا باعث اور غیر منصفانہ ہو، اور اس کے بعد لکھتے ہیں اور ہندوستان اور انگلستان میں اتحاد و یگانگت کو استوار کرانا، تاکہ ملکہ برطانیہ اور ہندوستان کی جو پرجا ہے ان کے درمیان میں یہ جو سن 30 سے 1803 سے لے کر کے بغاوت اور 1857 کے اندر انگریز سے بغاوت شروع ہوئی، جو ملکہ برطانیہ کی گورنمنٹ اور ہندوستان کے سلسلے میں غلط فہمیاں پیدا ہوئی ہیں، ان غلط فہمیوں کو دور کرانا ہے۔ کانگریس کا ابتدائی مقصد ملک کی آزادی نہیں تھی، لیکن علماء 1803 سے اپنے اسی مقصد کے لیے چل رہے ہیں۔ یہ مقصد کیسا تھا؟ میں یہ چاہتا ہوں اپنی بات کو ختم کرنے سے پہلے میں رولٹ کمشنر کی جو رپورٹ تھی اس رپورٹ کو آپ کے سامنے پیش کروں، یہ پتہ چلے گا
کہ علماء نے کس طرح ملک کی آزادی کے لیے کام کیا ہے۔ رولٹ کمیٹی رپورٹ کے پیرا نمبر 164 میں درج ہے، اگست 1916 میں ریشمی خطوط کے واقعات کا انکشاف ہوا اور حکومت کو اس سازش کا پتہ چلا۔ یہ ایک منصوبہ تھا جو ہندوستان میں اس خیال سے تجویز کیا گیا تھا کہ ایک طرف شمال مغربی سرحدات پر گڑبڑ پیدا کرے اور دوسری طرف ہندوستانی مسلمانوں کی شورش سے اسے تقویت دے کر کے برطانوی راج کو ختم کرے۔ اس منصوبے کو مضبوط کرنے اور عمل میں لانے کے لیے مولوی عبید اللہ ایک شخص نے اپنے 3 ساتھیوں عبداللہ، فتح محمد اور محمد علی کے ساتھ اگست 1915 میں شمال مغربی سرحد کو پار کیا۔ عبید اللہ پہلے سکھ تھا، بعد میں مسلمان ہوا اور دیوبند ضلع سہارنپور کے مذہبی مدرسے یعنی دارالعلوم دیوبند میں تعلیم حاصل کر کے مولوی بنا۔ وہاں اس نے اپنے باغیانہ اور برطانیہ کے خلاف خیالات کا زہر چند مدرسین اور طلبہ میں بھی پھیلا دیا۔ جن لوگوں پر اس نے اپنا اثر ڈالا ان میں سب سے بڑی شخصیت مولانا محمود حسن کی تھی، جو مدتوں تک درسگاہ دیوبند کے صدر مدرس رہے۔ یہ غلط ہے، ان کی رپورٹ غلط ہے۔ عبید اللہ سندھی نے اللہ حضرت شیخ الہند پر اثر نہیں ڈالا۔ شیخ الہند تو مجاز ہیں مولانا مہاجر مکی کے، جنہوں نے سن 1857 کے اندر انگریز کے توپ خانے کو چھینا تھا۔ اسی وقت حضرت گنگوہی ان کے شاگرد ہیں۔ مولانا شیخ الہند کے استاد حضرت نانوتوی ہیں۔ ان سب کے سب نے شیخ الہند کے ذہن کو ہندوستان کی غلامی کی زنجیریں توڑنے کے لیے تیار کیا۔ عبید اللہ تو ان کے شاگرد تھے، مگر یہ کہتے ہیں کہ عبید اللہ نے اثر ڈالا۔ عبید اللہ چاہتا تھا کہ دیوبند کے مشہور و معروف فاروق تحصیل مولویوں کے ذریعے ہندوستان میں برطانیہ کے خلاف ایک عالمگیر تو بھارت ایکسپریس کا میگا کانکلیو اردو کو آپ سن رہے تھے۔ تمام بڑی ہستیاں یہاں پر شرکت کر رہی ہیں اور ان کے سمبودھن کو آپ نے سنا۔ بہت چھوٹا سا بریک، فوراً لوٹتے ہیں۔ बाबा विश्वनाथ की उर्दू पत्रकारिता का कारवां। राजनीति में उर्दू पत्रकारिता का क्या है योगदान, कैसे प्रभावित होता है समाज, यहाँ करेंगे दिल की हर बात। हर सवालों का मिलेगा बेबाक जवाब। हर हाल में देवबंद में ही रहे और उबैदुल्लाह से उनकी मुलाकातें होती रहीं। मौलाना के मकान पर खुफिया मजालिस कायम की और कहा जाता है कि सरहद के कुछ आदमी भी उनमें शरीक हुआ करते थे। 8 सितंबर 1915 को मौलाना महमूद हसन, मियां मोहम्मद एक शख्स और दूसरे दोस्तों के साथ मौलवी उबैदुल्लाह की पैरवी की और हिंदुस्तान छोड़ दिया। आप सऊदी अरब गए, वहां उस वक्त हुकूमत थी तुर्की की, ताकि उनसे मदद ली जाए। रवाना होने से पेशतर उबैदुल्लाह ने दिल्ली में एक मदरसा कायम किया और 2 किताबें शाये की थी, जिनमें उसने बागियाना तासुब की तबलीग करके हिंदुस्तानी मुसलमानों को फरीब जिहाद से मुतासिर करना चाहा था। इस शख्स यानी मौलाना उबैदुल्लाह और उसके दूसरे दोस्तों और मौलाना शेखुल हिंद का अहम मकसद ये था कि बैक वक्त हिंदुस्तान पर बाहर से हमला भी कर दिया जाए और हिंदुस्तानी मुसलमानों में बगावत भी फैलाई जाए। हम इस जद्दोजहद की तफसील बताते हैं जो वो अपने मकसद को कामयाब बनाने के लिए अमल में लाए। उबैदुल्लाह और उसके दोस्तों ने पहले हिंदुस्तानी मुतासिब जमात मुजाहिदीन और बाद में काबुल पहुंचे। वहां उबैदुल्लाह की मुलाकात तुर्की, जर्मनी, मिशन से हुई और उनके साथ उसने भाईचारा कायम किया। कुछ अरसे के बाद उसका देवबंदी दोस्त मोहम्मद मियां भी उससे जा मिला। ये शख्स मौलाना महमूद हसन यानी शेखुल हिंद के साथ अरब गया था और वहां से 1916 में जिहाद का एक ऐलान हासिल करके वापस आया था, जो मौलाना ने
حجاز کے ترکی سپہ سالار غالب پاشا سے وصول کیا تھا۔ یہ دستاویز غالب نامہ کے نام سے مشہور ہے۔ محمد میاں نے اس کی کاپیاں راستے میں ہندوستان اور سرحدی قبائل دونوں جگہ تقسیم کی۔ مولوی عبید اللہ اور اس کے رفیقیوں نے برطانوی حکومت کے خاتمے پر موقع ایک تجویز تیار کی، وطن حکومت۔ اس تجویز کے مطابق مہندر پرتاپ نامی ایک شخص کو صدر ہونا تھا۔ یہ شخص ایک معزز خاندان کا جو ہندو ہے۔ 1914 کے آخر میں اسے اٹلی، سوئٹزرلینڈ اور فرانس جانے کا پاسپورٹ دیا۔ یہ سیدھا جنیوا گیا اور وہاں سے وہاں سے زمانہ ہردیال سے ملا۔ ہردیال نے اسے جرمن قونصل سے ملایا، وہاں سے یہ برلن آیا۔ بظاہر اس نے وہاں جرمنوں کو اپنی اہمیت کی مبالغہ آمیز تصور سے متاثر کیا اور ایک خاص مشن پر کابل بھیجا گیا۔ خود مولانا عبید اللہ کو وزیر ہند اور مولانا برکت اللہ کو وزیر اعظم بننا تھا۔ مولانا برکت اللہ کرشنا ورما کا دوست اور امریکن غدر پارٹی کا ممبر تھا اور برلن کے راستے کابل پہنچا تھا۔ وہ ریاست بھوپال کے ایک ملازم کا لڑکا تھا اور انگلستان، امریکہ اور جاپان کی سیاحت کر چکا تھا۔ ٹوکیو میں وہ ہندوستانی زبان کا پروفیسر مقرر ہوا تھا۔ وہاں اس نے برطانیہ کے خلاف سخت لب و لہجے کا ایک اخبار جاری کیا جس کا نام اسلامک فرینٹیرنٹی، اسلامی برادری تھا۔ حکومت جاپان نے اس اخبار کو بند کر کے اسے پروفیسری سے معزول کیا اور وہ جاپان کو چھوڑ کر امریکہ میں اپنی غدار برادری سے جا ملا۔ 1916 کی ابتدا میں مشن کے جرمنی ممبر اپنے مقصد میں ناکام ہو کر افغانستان چلے گئے۔ ہندوستانی ممبر وہیں رہے اور حکومت موقتہ نے اسی ترکستان کے گورنر اور زار روس کو خطوط بھیجے جن میں اس سے برطانیہ کا ساتھ چھوڑنے اور ہندوستان میں برطانوی حکومت کا خاتمہ کرنے کے لیے امداد کی دعوت دی گئی تھی۔ ان خطوط پر راجہ مہندر پرتاپ کے دستخط تھے اور یہ خطوط بعد میں برطانیہ کے ہاتھ میں آ گئے۔ زار کو جو خط لکھا گیا تھا وہ سونے کی تختی پر تھا اور اس کی ایک تصویر ہمیں رولٹ کمیٹی کے ارکان کو دکھائی گئی۔ حکومت موقتہ کی ایک تجویز یہ تھی کہ ترکی حکومت سے رابطہ قائم کیے جائیں اور اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے مولانا عبید اللہ نے اپنے پرانے دوست مولانا محمود حسن شیخ الہند کے نام ایک خط لکھا۔ اس خط کو ایک دوسرے خط کے ساتھ جو 8 رمضان 9 جولائی 1916 کو محمد میاں انصاری نے لکھا تھا ملا کر ایک لفافے میں شیخ عبد الرحیم کے پاس حیدرآباد سندھ بھیجا گیا۔ شیخ عبد الرحیم تب سے غائب ہے۔ لفافے پر ایک تحریر تھی جس میں شیخ عبد الرحیم سے یہ درخواست کی گئی تھی کہ یہ خطوط کسی قابل اعتماد حاجی کے ذریعے مولانا محمود حسن صاحب کے پاس مکہ معظمہ پہنچائے جائیں اور اگر کوئی دوسرا قابل اعتماد حاجی نہ مل سکے تو شیخ صاحب خود ہی یہ خدمت سر انجام دیں۔ مولانا محمود حسن کے نام کے خطوط جو حکومت برطانیہ کے ہاتھ آئے ہیں ہم نے خود دیکھے ہیں۔ یہ خطوط زرد ریشم پر صاف اور واضح لکھے گئے ہیں۔ محمد میاں کے خط میں جرمن اور ترک مشن کی سابقہ آمد، جرمنوں کی واپسی اور ترکوں کے معطل قیام، بھاگے ہوئے مہاجر، طالب علموں کے واقعات، غالب نامے کی اشاعت کا ذکر تھا اور حکومت موقتہ اور ایک حزب اللہ کے قیام کی تجویز درج تھی۔ میں یہ کہتا ہوں کہ وہ مولوی جو بوریوں کے اوپر بیٹھ کر پڑھنے والے تھے کہ آزادی کے لیے پوری دنیا میں امریکہ، جاپان، جرمنی اور ایک تحریک چلا رہے ہیں۔ میں اگر اس کو آگے پڑھوں تو آپ کو سن کر کے حیرت ہوگی کہ ان مولویوں نے ملک کی آزادی اور غلامی کی زنجیر کو توڑنے کے لیے کس طرح کام کیا ہے۔ یہ بات سمجھ سے قاصر ہے۔ میرے بھائی، علماء کا کردار اس ملک کی آزادی کے لیے بہت بڑا کردار ہے۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ دنیا سے چلے گئے لیکن ان کے شاگردوں نے ان کا انتقال ہو گیا۔
1920 میں حضرت شیخ الہند کا انتقال ہوا. مولانا حسین احمد مدنی اور جو ان کے شاگرد تھے یہ طے کر لیا کہ جو استاد کا مشن تھا ہم اس مشن کو پورا کر کے چھوڑیں گے. اور اس کے بعد لگ گئے. ایک آدمی ایسا ہے ان میں سے جو ہندوستان کے اندر شیخ الہند کی موت کے بعد اسی ہندوستان کے اندر 9 سال انگریز کی جیل کے اندر رہا ہے. سہارنپور کی جیل میں، الہ آباد کی جیل میں، بریلی کی جیل کے اندر، مراد آباد کی جیل کے اندر، گجرات میں سابرمتی کی جیل کے اندر، اور جو وہاں گزارا مالٹا کے اندر وہ تو اپنی جگہ پر ہے، لیکن ملک کو 9 سال انگریز کی جیل کے اندر رہا ہے. سہارنپور کی جیل میں، الہ آباد کی جیل میں، بریلی کی جیل کے اندر، مراد آباد کی جیل کے اندر، گجرات میں سابرمتی کی جیل کے اندر، اور جو وہاں گزارا مالٹا کے اندر وہ تو اپنی جگہ پر ہے، لیکن ملک کو آزاد کیا. یہ ایک تحریک چلی کہ ملک کی آزادی سے پہلے کہ ملک کو 2 حصوں میں بانٹ دیا جائے. جمعیت علماء کا اور ان لوگوں کا کردار یہ تھا کہ وہ اس کے مخالف تھے. ان کے گلوں کے اندر جوتوں کے ہار ڈالے گئے، ان کو مارا گیا، پیٹا گیا، لیکن اپنے ملک کی فلاح و بہبود کے لیے یہ ایک بال برابر بھی پیچھے نہیں ہٹے، اپنی جگہ کے اوپر قائم رہے. یہ ان کی تاریخ ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ دوسروں کی تاریخ نہیں ہے، لیکن یہ میرے بزرگوں کی تاریخ ہے، علماء کی تاریخ ہے. آپ اگر یہ کہتے ہیں کہ تاریخ کو بیان کرو تو میں اس کو دوسری جگہ بھی لپیٹتا اور ان لوگوں کو لے کر آتا، لیکن میں صرف اپنے اکابر اور علماء کی تاریخ کو بیان کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنے اس ملک کی کیا خدمت کی ہے اور آزادی کے لیے کس طرح قربانیاں دی ہیں. وہ ایک چیز ہے جس سے ان علماء کی وقت دلوں کے اندر پیدا ہوتی ہے، لیکن زمانہ ایسا آ گیا کہ اس تاریخ کو جاننے والے ختم ہو گئے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آخری زمانے کے اندر جو ہندوستان کے پرائم منسٹر نے پہلے، آج سے پہلے، ان کا زمانہ ایسا تھا کہ وہ جانتے تھے. میں ان کے پاس جامعہ ملیہ اسلامیہ کے اقلیتی کردار کے بارے میں گیا ایک وقت. وہ ایک قصہ ہے. میں گیا اس وقت، ایک صاحب ہیں جو کام کر رہے ہیں، میرے بھی ان سے تعلقات ہیں، بوڑھے آدمی، وہ وزیر تعلیم تھے. میں نے یہ صدیقی صاحب جو ہیں یہ پارلیمنٹ کی طرف سے اقلیتی کردار دینے کے لیے ان کو ذمہ داری دی گئی تھی. میں نے ان سے کہا یہ بات، اور انہوں نے مجھے دیا اور یہ کہا کہ یہ ایک تحریک اس طرح کی چلنی چاہیے، اور میں اس کو لے کر کے گیا. میں نے ان سے کہا، لیکن انہوں نے مجھے ٹکا سا جواب دے دیا. تو پھر میں لے کر کے منموہن سنگھ جی کے پاس پہنچا. میں نے یہ کہا کہ میں نہ آتا، آپ سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن جامعہ ملیہ اسلامیہ کو شیخ الہند نے اس کی بنیاد رکھی ہے. یعنی میں جانتا ہوں کہ بنیاد اس کی علی گڑھ میں رکھی گئی تھی، اور پھر اس کے بعد یہ دلی میں آیا. تو کیا کہنا چاہتے ہیں؟ میں نے کہا میں یہ کہنا چاہتا ہوں، جب آپ جانتے ہیں اور اس کا رجسٹرڈ نام جامعہ ملیہ اسلامیہ ہے تو اس کو اقلیتی کردار کیوں نہیں دیا؟ بالکل دینا چاہیے. ٹھیک ہے. میں نے کہا کہ اگر کوئی اور کہتا تو میں نہ مانتا، لیکن میں ان صاحب کے پاس گیا جو وزیر تعلیم ہے آپ کے. انہوں نے مجھ سے کہا کہ جس چیز کا میں مخالف 20-25 سال سے ہوں، میں کیسے اس کی تائید کر دوں گا؟ تو وہاں سے نہ رہی. کہا اچھا دیکھیے کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. انہوں نے کہا یہ، میں اس کے بعد چلا آیا. تو یہ مجھے بعد میں پتہ چلا کہ وہ رات میں سونیا جی کے پاس گئے اور ان سے جا کر کہا کہ یہ صورتحال ہے. سونیا جی نے ان کے پاس لکھا کہ اقلیتی کردار کے لیے یہ کام کرو اس کے. تو پھر تو کچھ کر نہیں سکتے، مگر انہوں نے خود نہیں کیا، بلکہ ایک دوسرے وزیر تھے، مسلمان تھے، ان کو انہوں نے دیا کہ آپ اس کا جواب دیجیے. میں رمضان میں گھر تھا، اب نے مجھے پتہ چلا ہے تو میں نے ان کو ٹیلی فون کیا. میں نے کہا کیا آپ کے پاس خط آیا ہے؟
کہا کہ ہاں ہے. میں نے کہا کہ اگر آپ نے غلط جواب دیا تو مسلمان قیامت تک چھوڑے گا نہیں آپ. کہ نہیں میں ٹھیک جواب دوں گا. انہوں نے ٹھیک ہی جواب دیا، اقلیتی کردار ہو گیا. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ وہ جانتے تھے. اب اس کے بعد کوئی جمعیت علماء یا علماء کے کردار کو ملک کی آزادی کے لیے اب کوئی جاننے والا نہیں ہے. لیکن بہرحال یہ ایک تاریخ ہے، جو تاریخ کو پڑھیں گے، ان کتابوں کو دیکھیں گے تو انہیں پتہ چلے گا کہ علماء کا کردار کیا تھا. اللہ ہمارے اس ملک کو امن و امان کا ملک بنائے. جو فرقہ پرست ذہنیت نفرت کی سیاست پر حکومت کی بنیاد رکھنا چاہتی ہے، اللہ انہیں خائب و خاسر فرمائے. ملک میں محبت کی تاریخ 1300 سال کی تاریخ ہے، 2 4 10 20 سال کی نہیں ہے. 10 20 سال کی نہیں ہے وہ تاریخ. وہ تاریخ بڑی قیمتی تاریخ ہے اور علماء کی تاریخ ہے جنہوں نے ملک کی آزادی کے لیے کام کیا ہے. بہرحال میں خوش ہوں کہ یہ بات ہوئی اور میں نے اپنے ٹوٹی پھوٹی زبان کے اندر جو کہنا چاہیے تھا میں نے کہہ دیا. اللہ اس ملک کو قائم و دائم رکھے. رہنے والوں کے دلوں میں ایک دوسرے کی اللہ محبت پیدا فرمائے، شرور و فتن سے محفوظ رکھے، امن و امان ملک میں قائم فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.